إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واجب التکریم سامعین کرام، قرآن مجید نو آدمی پڑھے اور رسول کریم علیہ السلام دی حدیث کا مطالعہ کرے تو اللہ تعالیٰ دے بارے دنا شیئں دا حکم ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے اینا چیزاں یاد کرو. انہاں سے ایک تسبیح ہی ہے کہ اللہ نو سبحان کہو. اس تو سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ و بحمدہ کہیے، سبحان اللہ العظیم کہیے، طرح طرح کے کلمے سبوح قدوس کہیے. تسبیح اللہ تعالیٰ دا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ دے بارے جے اپنے دلان کی جماؤ اور یہ اپنی زبان نہ اقرار کر دے رہو. تسبیح کو چھوٹی جی گل نہیں. تسبیح دا اللہ تعالیٰ دی ذات، صفات، افعال سب نہ تعلق ہے کہ پہلا اللہ تعالیٰ آپ کی ہے، اور دے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی خامی نہیں. اسی پاویں کوئی ساتھ جو نبی یا کوئی فرشتہ جو مرضی. ایک دور ایسا سی جدو ہے نہیں سی یہ آدمی سابق ہوتا کہ نام و نشان ہی نہیں سی. اللہ نے بناتا پھر وقت آتا کہ ختم ہو جاندے، کبھی تندرست ہوندے ہیں، کبھی کمزور ہو جاندے، جوان ہوندے، بڑھاپا ہوندا، طرح طرح کی کمیاں کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ انہاں شاہاں تو بالکل پاک ہے. کوئی وقت ایسا نہیں آیا جدو ہے نہیں سی، نہ کوئی وقت ایسا ہونا کہ نہ ہوئے. اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عام لوگ سوال کرنے کہ اللہ تعالیٰ کدوں تو ہاں؟ انہوں نے کہا یار تو وہ وقت دس جدوں خدا ہے نہیں سی کہ میں تین دساں فلاں وقت تو جہاں کدوں تو ہے نا وہ خدا نہیں. خدا ہوئی ہے جہاں نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی اخیر ہے. اپنی ذات کی وہ سبوح ہے، وہی وہ ذات کمی نہیں. جہاں وہ صفتاں علم ہے، قدرت ہے، سننا ویکھنا، جنیاں بھی شاناں انہاں چ بھی عیباں تو پاک ہے. سارے دے سارے جننے نا ہر آدم نو اخیر ہتھیار سٹنے پیندے ہیں. جہدے پلے کچھ ہے گا نا ذاتی نہیں، اس نبی ولی دا اپنا کچھ نہیں، رب دیندا اور جنہ دیندا اُنہ ہی ہے. تے جدوں چھین لوے وہ چھین بھی لیندا. بڑے بڑے پھر کہہ دندے بھی نبی رسول بھی صحابہ نسیان دا شکار ہو جاندے، بھول جاندے ہے گل اللہ دی نہیں. اللہ تعالیٰ دا علم جڑا وہ اپنا کامل ہے، ایک ذرہ بھی وہ علم تو باہر نہیں، اور وہ علم تو کبھی جدا نہیں ہوتا. کدی انہوں بھول جاوے، چیتا ہی نہیں رہا نہ. اسی طرح وہ سننا ویکھنا، سادہ سننا ویکھنا بھی تھوڑی دور تک آواز جاندی ہے کہ کان بہرے نہیں سنتا. اللہ پاک اس تو بھی پاک ہے، ہر شے سنتا ہے. جو پیچھے گزر گیا وہ آوازاں بھی وہ سن رہا، جڑیاں آنی ہیں وہ بھی پیشگی سن رہا. وہ سننا بھی کامل ہے، مخلوق کی طرح نہیں. وہ افعال بھی کمی تو پاک ہے. تین شے ہوندی ہیں، خود شے ہوندی ہے، پھر وہ کوئی صفتاں ہوندی ہیں، بعد جو کچھ کام کرتا. اللہ اپنی ذات، صفات، افعال سب پاک. اور عیب تلاش کرے نا آدمی کیا خامی ہے تو اللہ نہیں. کبھی بھی دل سے وسوسہ آ گیا بیاہ کی ہے نہیں، یہ خدا نہیں، یہ تینوں کو مغالطہ لگا. اللہ تو کہیں نہیں انہوں جڑا ہر خامی تو پاک. وہ بارے سے سوچ بھی نہیں سکتے بیاہ کیوں ہوا. وہ افعال بھی جڑے کم یہ بھی خامی تو پاک. میں ہوں افعال کا ذرا ذکر کرنا کیونکہ یہ بارے سے تشویش کا شکار ہوئے. ساری دنیا ایسے مصیبت پھنسی ہے، وہ امیر کیوں ہوں، میں غریب کیوں ہوں، میرا کم کیوں نہیں ہو رہا، میں تندرستی ہوں بیمار کیوں ہو گیا، اے کیوں ہو گیا، یوں کیوں ہو گیا. یہ سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرتا نا وہ کچھ غلطیاں، ایک کام نے ٹھیک نہیں کیتا. اعتراض کر دیں یار جوانی بچہ بے وجہ مارتا، اے کی ہو گیا. ایک ایڈا کفر ہے جہاں نال دا کفر کوئی نہیں. اللہ مننا اور پھر ڈپریشن کا شکار ہونا، اعتراض کرنے.
اس طرح اللہ پاک نے کئی صورتیں جہاں لاگے لاگے جنہوں یا سبح تو شروع کیتا یا یسبح تو شروع کیتا. یہ ساری صورتاں مسبحات اخواؤں اور نال سبح اسم ربک الاعلی وہ بھی یہ شامل. تسبیح تو شروع ہوئی. پہلا اللہ پاک نے کہا سبح للہ ما فی السماوات، آسمان اور ہر زمین دی ہر شے نے وہی تسبیح کی. جب تو بنی ہے نا وہ اپنے وجود نال اپنے ہون نہ دعائی دیں میرا بناؤ والا جڑا کمیاں تو پاک ہے. اللہ احسن کل شان خلق، جن نے جو شے بنائی اخیر کر دیتی ہے وہ کمی اور کسر کوئی نہیں. کسر نظر آتی سارے علم کی کوتاہی، سانو اجے سمجھ کوئی نہیں. اسی ایویں چیخ دیں گے آ ناڑ کیوں بن گیا ہو گیا، اگے جا کے علم آپ ہی دس دینا تو تھی بےوقوف سی. یہ بھی ہونی ضروری سی، اس تو بغیر جسم نہیں سی بھی ٹھیک بن سکتا. تو سب اللہ ہر شے جڑی دعائی دینی چلی آئی ہے تو یہ سب ہو. فرمایا پچھلی گل ہی کوئی نہیں، ہوں بھی ہر چیز جڑی نہ کہہ رہی ہے تو قیامت تک کہو گی کہ اللہ پاک ہے، وہ کمی اور کسر کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ دیا دلیل بھی دینا تو کیوں میرے بارے چننا ضروری ہے بھی میں. اللہ تعالیٰ نے پہلا فرمایا الملک القدوس العزیز الحکیم. پہلی گل ہے کہ وہ بادشاہ، یہ نہیں بے بسوں جو کام ہوتے ہیں. کئی کام ایسے ہے کہ حکومت نہیں کرنا چاہتی، مجبوریاں نہ ہو جاتے اسی پھر اعتراض کر دیں بیا کیوں کر دیتا. باقی ٹھیک ہے تو نہیں سی ہونا چاہیے مگر وہ مجبور ہے. اللہ فرمایا اللہ مجبور نہیں. الملک با اقتدار بادشاہ، انہیں اپنی بادشاہی جو کرنا اپنی مرضی نہ کرنا ہے نہیں بے بسی ہو جانی ہے. جی تو تھی کرو بیا کیوں انہیں کرتا نہیں، خود اپنی مرضی والے ارادے نہ انہیں کام کرنا. القدوس بادشاہ بھی وہ نہیں جڑا غلط کام کرے، وہ بے عیب بادشاہ. انہیں جو حکم جاری کرنا، کسی نے غریب بنایا، کسی نے امیر بنایا، کوئی تندرست بنایا، بیمار بنایا، وہ ٹھیک ہی ہونا ہے. تو نہیں سمجھ آتی کہ نہ تھی اپنی سمجھ جڑی نا وہ نہ دار و مدار رکھو، اللہ نو منو کہ ساری اپنی بے وقوفی ہے. اللہ پاک اور نال پھر دو صفات بیان فرمائیاں جڑیاں نچوڑ ہے ساری گل دا. العزیز الحکیم، جو بادشاہ جڑے دو صفتاں بے عیب بادشاہ اور نالے عزیز ہے حکیم. بالکل جی موتیاں کی لڑی ہوتی نا یا سنار بنا پیا نال جوڑ کے اداں قرآن بنیا. العزیز الحکیم، عزیز کی غالب جنہوں کوئی مجبوری نہیں کوئی حاجت نہیں. کئی کام اسی نہیں کرنا چاہتے، آپ بھی آنے غلط ہے مگر سارا کام نہیں وہ بغیر ہوتا. اسی وہ کر کے جھوٹ بولیے تو مقدمہ جتنے رشوت دئیے جان چھٹتی ہے، اسی محتاج ہو جانے ہیں برائی کرن. فرمایا اللہ نو کی مجبوری ہے کہ وہ غلط کام کرے. العزیز غالب ہے، خدا اپنا حکم چلتا، اس کوئی محتاجی نہیں بھی وہ غلط کام کرے. اور دوسرا یہ ہوتا پتہ ہی نہ ہوئے، آدمی جانتا ہی نہیں بے غلط کام ہوتا، علم ہی ناقص ہوئے یا بے موقع کام کرے، جانتا بھی ہے مگر بے وقوفی نہ غلط کام کر دے. فرمایا اور حکیم غالب بھی ہے کہ دانا ہے. اس نے وہی کام کرنا جڑا اس موقع سے ساتھ ہے. یہ ایمان عقیدے اس جڑا کہ نا یہ ذکر کرو، یہ ذکر ہے نہیں زبان کا چسکا، یہ دل چ اتارنے ہیں بے جس خدا نو مننا وہ بارے من کہ اس دنیا کا بادشاہ اور بے عیب بادشاہ تے ہر کام جڑا وہ حکم نہ ہوندا تو غالب اور زبردست ہے، انہوں کوئی مجبوری نہیں تے نہ وہ علم کوئی خامی ہے. ہونی مولانا عبدالغنی صاحب بیٹھے نہیں پوچھتے ایک پرانی کتاب جڑی پڑھی بھی نہیں جاتی، ایک ہی کتاب ہے تجرید الکلام. اتنے تو آدھے جی اتنے نہ شیعہ نہ سنی ہے نہ بریلوی ہے نہ دیوبندی، سب مسلمان ہیں. اتنے وہ گل جی چنگی دسی جی. تو تجرید الکلام ایک ایسی چھوٹی جی کتاب بنائی علامہ محمد ابن محمد توسی نے، شیعہ عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے. نچوڑ کٹ کے ایک سطر تسی منو کہ عقیدہ ہے اللہ کی ہے، قیامت کی ہے، رسول کی ہے. بالکل سمجھ نہیں نہ لوگ ڈب گئے اس کتاب کو کیویں حل کریے. معمہ سطر سطر لکھی جانا. اور پھر شرح لکھیاں لوگوں نے، کسی پہلے عالم نے لکھی، کسی بعد کی شرح جڑی کوشتی دی مشہور ایک سنی عالم ہے جن نے پھر شرح کی دسیا یہ فکرے پہ حل کی. تو نام توسی فکرہ خدا دے بارے چ لکھنا جڑا العزیز الحکیم تو دسیا. وعلم و استغناء و علم ید اللہ نے علی انتفاع الکبیر من الافعال. دو گلاں جدوں رب دے بارے سمجھ آ گئیاں کہ انہوں کوئی مجبوری نہیں، وہ غنی اور بے نیاز کیوں غلط کام کرے. اور دوسرا علم، یہ دو صفتاں دا دماغ بہ جانا کہ کوئی انہوں حاجت نہیں، نہ وہ کوئی کام اٹکیا جڑا غلط کام تو بغیر نہیں ہونا. اس تو دا غنی ہونا اور وہ پوری طرح عالم ہونا.
یہ دو سفتاں جڑیاں اس گل کا خاتمہ کر دینیاں بھی تسی وہ کسی فعل سے اعتراض نہیں کر سکتے بیا کام انہیں کیوں کیا کرو گے یہ مطلب یا تو انہوں بے بس ہویا یا سمجھے انہوں علم عقل ہی کوئی نہیں اگر انہوں مستغنی منگے جے کہ انہوں کوئی محتاجی نہیں غلط کام کر دی تے نہ وہ علم کوئی خامی ہے پھر تو آپ پہ یقین ہو جاؤ دل برف کی سل تھلے آ جاؤ گا ٹھنڈ پی جاؤ گی تو تے پہاڑ گر جان مصیبتوں دے تا سارا کنبا مر جائے تا مال لٹیا جائے وہ تبھی دکھ ہونا ہے ٹھیک ہے انجیکشن لاؤ دے یا جو ڈاکٹر آپریشن کرے دکھ سے لگتا جسم یہ تبھی تکلیف ہے مگر عقل مطمئن ہوتی دماغ نال ہوں تو بہت اچھا کر رہا ہے میرا علاج کر رہا ہے وہ بندہ دلوں راضی ہوں تکلیف آیا ہے جو مرضی کرے کہ اللہ غلط نہیں کرے اور کیسا سمجھو پودا ہے جہد بارے علماء دے دریا کے کنارے سے اگا ہے جنہوں سوکا نہیں ہوگا اور ہمیشہ ترو تازہ تو پھول جڑا نہ ہو مہکتا رہتا ورنہ سارے لوگ چی چی کرتے رہتے سب کچھ ہی پلے ہوئے نا یہاں سکھ نہیں نصیب ہوتا ساری عمر یہاں نے نہ شکایتیں ہی کرتے کیونکہ ایمان نہیں نہ خدا دے غنی ہونے نہ وہ عالم ہونے اس پاروں زبانوں کہتے رہن گے دلوں نہیں منتے قدم قدم سے اعتراض اٹھانے سوال کرنے اے کیوں ہو گیا کہ جی منو بجا کر رہا وہ بالکل ٹھیک کر اس اپنے ملک سے سمجھو سندھ بزرگ ہوئے عالمگیر کے زمانے مگر لوگوں نے ان کے بارے مشہور کیا بھی یہو جی گلیں کرتا آخر علماء دے فتوے نہ بیچارے قتل ہے سرمد مگر انہوں نے ایک ربائی کہی بڑی پیاری سرمد گلا اختصار نہیں باہر کر آدھا سرمد جھگڑا مکاؤنا چاہیے رولے چی پہنا گل کسی پاسے لا سرمد گلا اختصار نہیں باہر کر یک کار ادیں دو کار نہیں باہر کر دونوں کما چاہنے ایک باری بہ کے ایک کام کر لو یا تن بر رائے دوست باعداد یا اپنے آپ یار دی مرضی سے چھڑ دے یا قطع نظر یا یار باعد کر یا منہ موڑ لا تو چھڑ دے وہ نہ لے کر جن اتنے گرے ہے تو دفاع کر پھر نہ اس اللہ یاد کر کی مننا انہوں کہ جے مننا پھر اپنے آپ وہ حوالے کر دے بہت وڈی گل کہی دینا ایک گل مکا لا تیری زندگی کسی پاسے لگ جائے سرمد گلا اختصار نہیں باہر کر یا کار ادیں دو کار نہیں باہر کر یا تان بر رائے دوست نہیں باہر دار یا قطع نظر یار باہر کر یا خدا ماننا نہ وہ لین اور یا پھر وہ کیتے تے راضی ہو جا مولانا بدر عالم ایتھی مدینہ جا کے فوت ترجمان سننا رہی بڑے بڑے دیوبندی عالم اللہ رحمت فرمائے تو بھی انہوں نے ایک اپنی کتاب سے ایک شعر لکھا ہے اس سے بارے زندہ کنی عطائے تو بربا کشی لکھا ہے جے زندہ رکھیں تو تیری مہربانی اور اگر تم موت دے دیں یہ بھی نقصان کوئی نہیں تیرا دیدار جا کریں گے ہر چے کنی رضائے تو دل شدہ مبتلا ہے تو دل تر پہ قربان ہو چکا اس تو جو کری جاتی راضی راضی خوش کر کڈی وڈی گل ہے اس تو سبحان اللہ بھی کہنے ہیں پلے کچھ نہیں سمجھتے بھی کڈی وڈی گل تین دسی بنا چیزوں سے سکون ڈھونڈتے ہیں کہ دولت آ جائے کاروبار چل جائے پھر سو نہیں ملنا سکون قلب کی دولت کہاں دنیا فانی بس ایک غفلت سی ہو جاتی ہے اور وہ بھی جوانی کوئی نشے جا کے بندہ میں بسرد جا ہو جاتا اگل تب کم کرتا ورنہ دکھ ادو بھی نال ہوندے یہ دکھاں تو جان نہیں چھڑا سکتا یہ حل یہ ہے جی طرفوں دکھ سکھ آدھے نا اس سے راضی ہو جائے کہ وہ بالکل دانا اور حکیم ہے جو کرتا بت ساڈے تک اللہ کے رسول اللہ السلام کی باتاں جڑیاں حفاظت نہ پہنچ گئی اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث نے امام مسلم نے نقل کیتا میرے سامنے ایسے بلوغ المرام دی شرح البدر تمام لوگوں نے لکھنے والے نے بڑے نیک کام کیتے اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمایا امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب شرح بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام دی کل میرا ایک ساتھی جو اردو شرح میں نہیں دے دیا میں دیکھ ایک کتاب کی بلوغ ہر بندہ انہوں حاصل کر چھوٹی جی بنائی اور امام ابن حجر نے جو جنہ حدیثاں چوں حکم نکل دے نا لمبیاں چوڑیاں گلاں مکدیاں نہیں وضو نماز روزہ حج زکات حلال حرام طلاق نکاح جو حکم شریعت دے انہاں سارے دا خلاصہ کر کے آخیا اگر تسی انہاں حکماں دی دلیلاں لب دے جے نا بھی کیڑی حدیث چوں یہ مسئلہ نکلدا تے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام معنی یہ ہے کہ حکماں دیاں دلیلاں دی اگر تانوں تلاش ہے تہاڈی مراد پوری ہو جائے تانوں اچھن ہر شے بلوغ المرام تہاڈا مقصد حل ہو جائے گا کتاب دی اور یہ اگے شرح لکھن والے نے کسی نے سبل السلام لکھی
کسی نے کوئی لکھی البدر التمام ہے، 4 جلداں سمجھو 1119 ہجری فوت ہوئے القاضی علامہ حسین محمد المغربی انہاں لکھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہوں ہے گی نماز کی گل، ایک ساڈیاں نمازاں ویسے جو رٹ لیا نکے ہوندے پڑھی جانے کچھ نہیں، دین دی کوئی خبر نہیں، ایک ہے اللہ دے رسول نماز پڑھ دی۔ تو یہ دعا توجہ اخواؤں ہے جب اللہ اکبر کہہ کے اسی اللہ کی بارگاہ جانے نا تے الحمد شریف پڑھن تو پہلا دعا استفتاح کہ خدا دی بارگاہ پیش ہوئے، پہلا وہ کوئی مدح ثنا کریے، کوئی تعریفاں کریے، بہت طرح کی آپ کدی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھی ہے، کدی اللہ باعث بینی پڑھی ہے، کدی اللہ اکبر کبیرہ پڑھی ہے۔ ایک کوشش کرو کہ سنت نبی تے جڑیاں کتاباں مبنی ہیں جنہاں حضور دیاں دعاواں ذکر ہوئیاں ترجمے اور لو تے یاد کرو تاکہ نماز نا ایک ورائٹی پیدا طرح طرح کدی یا پھل چنیا کدی یا پھل چنیا مزہ آوے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیتا انو کان اذا قام رسول لمبی ہے، میرے کم دا ٹکڑا چھوٹا جا وچ مگر میں برکت دی چاہنا سب تو پڑھتا جا رون دے اللہ دے رسول علیہ السلام جدوں نماز بھی کھڑے ہوندے اللہ اکبر کہیں بعض بندے پڑھتے مگر وہ بھی سنت عمل نہیں کرتے، وجہ تو وجہ پہلا پڑھتے رہتے پھر اللہ اکبر کہیں نہیں، اللہ اکبر تو پہلا کوئی گل منہ نہیں کرنی، وضو کر کے آ کے نہ نیت کی چیز نماز دی نہ کوئی، سب غلط بات۔ اللہ اکبر بعد جڑا پھر دعاواں شروع ہون گیاں جنہاں چ ایک دعا ہے لمبی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا ومن من المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت وحدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک انا بک والیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک۔ اے الحمد شریف تو پہلا سبحانک اللہ دی جگہ دعا پڑھ، بہت کچھ بیان ہویا مگر میرا مضمون جو ہے نے ٹکڑا والخیر کلہ فی یدیک کہ جتنی اچھیاں چیزاں کسی نے صحت ملنی ہے، کسی نے دولت ملنی ہے، کسی نے حسن ملنا، علم ملنا، جو اچھی چیز ان سے حافظہ ہر اچھی چیز کل ساری دی ساری فی یدیک کسی دے ہاتھ نہیں، نہ کسی نبی دے نہ ولی دے، تیرے ہاتھاں ساری تیرے قبضے سے والشر لیس الیک اور برائی دی تیری طرف نسبت نہیں ہو سکتی۔ بری شے آکھے نا بھی اللہ نے آ کیتی ہے ایک یہ جواز ہی کوئی نہیں، اے جو کروں گا کفر بکوں، بس ایمان رکھے کہ اللہ نے جو کیتا وہ خیر ہی خیر ہے، وہ شر کوئی نہیں۔ ہن شر تے اسی وینے دنیا چ ہے ایک آدمی جڑا وہ کوئی لت پیر ٹوٹ گئی ہے، کسی نے کوئی حادثہ پیش ہے، اے شر نسبتی ہے، شر اضافی ہے کہ اس بندے لیے تکلیف دہ ہے، شر محض نہیں۔ سارے کارخانے نو ویکھ کے کیتا جائے تو وہ اندر 100 حکمت 100 فائدہ جڑا ساری سمجھو باہر ہے۔ شر حقیقی ہے، شر محض جڑا نا کہ اس دنیا میری بری شے ہوئے نہیں اللہ پاک کرے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو انہیں کرنا ہے وہ یا خیر ہی خیر ہے، اگر شر بھی نظر آئے وہ سان کوئی خرابی نظر آئے تو خرابی اس بندے لیے ہے، ورنہ اصل خرابی نہیں۔ اس لیے میں نے قصہ یاد ہے، سارے میاں عبد الواحد اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے کے بچے اکرام اللہ انہوں نے حالات درست کرے، وہ جدوں زیادہ فوت ہوئے جنازے تے گئے تے میں نے انہوں نے گل سنائی، ایسی اتنے جو بیٹھے سی تے کچھ بندے جڑے سی انہوں نے دسیا بھی فلاں علاقے تو آئے دور کو، اسی انہوں نے پوچھا تسی کیوں آئے جی کی گل تہاڈا کی تعلق ہے؟ انہوں نے آخیا یار سارے بچے نے پھانسی دتا۔ اے شر محض تے شر اضافی کی گل سمجھ کہ کسی لیے شاید واقعی تکلیف دے ہے مگر ٹھیک ہے، انہوں نے آخیا اسی چاہتا ہے کہ سارے بچے نے انہیں پھانسی دتا، تو میں آخیا یار تمہیں بد دعا کرنی چاہیے، انہیں آخیا نہیں سارے بچے نے قتل سچ مچ کیتا، اپیلاں جڑیاں سی کیتیاں کچھ نہیں بنیا، اخیر رحم دی درخواست سی، بڑی پتے کی گل اور مسئلے نو سمجھ لیے جڑا اللہ تعالیٰ دی کہ اللہ کام نہیں وہ غلط ہوں نہ وہ کوئی خراب ہوں، کسی بھی ہوں ذرا انہوں تکلیف ہوں، اپیل ہوئی جسے رحم دی اسی کوشش کی میری گل کوئی نہ بڑھے،
سانوں پھر کسی بندے نے دسیا بھی تہاڈی ملاقات فلاں مسجد جڑی نا وہ تہجد دے وقت ہو سکتی، اتنے انہوں نے تہجد پڑھنی، اتنے تھی چھپ جاؤ، اتنے ملنا، ورنہ تہاڈی ملاقات نہیں ہوگی۔ ابھی اتنے جا کے نا بیٹھے رہ، ادھی رات ہوئی تو دیکھا سپاہی آ گئے، انہوں نے پہرا شروع کرتا، انہیں جب ضیاء الحق کی یاد انہیں آ کے نا مسجد نو جھاڑو دیتا آپ، اور پھر بتی کو جا کے نا تہجد پڑھ رہا، ابھی بیٹھے رہ لوگ، تہجد ختم ہوئی تک ہوئے تو انہیں پوچھا کون جی تھی دی، اسی ساری گل سنا آپ قصہ، اس آخیا بھی تھی کہڑی جگہ کھڑے جی، انہیں آخیا مسجد، یہ کی ہے؟ اللہ کا گھر، تھی کون جی؟ مسلمان، ہوں اس جگہ سے کھڑے تھی دسو بچہ تا جا باقی قاتل ہے؟ انہیں آخیا ہاں ہے گا قاتل۔ انہیں آخیا جا قانون چ رکھا بھی معافی دے دے صدر، یہ دنیا کا قانون ہے، بارش چھڑ دینا وہ شریعت آندھی ہے، ضیاء الحق کو کوئی اختیار نہیں، میں کہڑے منہ وہ قاتل چھڑ دیا جنہوں کا ماریا، انہوں کا حق سی چھڑنا، میں نہیں چھڑ سکتا۔ وہ قاتل جڑا ہون پانوں ساڈا بچہ پھانسی چڑھ گیا، مگر وہ گل سارے دل جم گئی، میں بالکل نہیں ٹھیک ہے، کس طرح میں خدا کے قانون کے خلاف تمہیں معافی دے دیا؟ یہ ہے شر محض اور شر اضافی۔ ایک بندے لی انہوں کوئی حادثہ ہو گیا ٹھیک ہے، انہوں تکلیف ہوئی ہے، مگر آخیے نا نرا برا غلط کا یہ نہیں، برے کا سانوں کی پتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے عرش تو لے کے تحت سرات، حضرت تو لے کے اب ساری مسئلہ انہوں پتا بیدا کوئی فائدہ ہے یہ نقصان ہے، سانوں نہیں پتا۔ اور لیے قرآن مجید نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا سی، پڑھ لیں انہوں سمجھتے نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے مرتبے دے آدمی، کسی نہ رب نے اتنا گلاں نہیں کیتیاں جی موسیٰ علیہ السلام نے کیتیاں، کہ ادھر یہ بولتے تھے ادھر رب بولتا ہو کلم اللہ موسیٰ تکلیم، اللہ نے سچ مت موسیٰ نے اتنا ہی باتاں کیتیاں جی تسی کرتے، مگر جدوں پھیریا نال وہ بھی یہ ہوا بھی موسیٰ علیہ السلام تقریر کی، صحیح بخاری نے بہت زیادہ تقریر کی، اثر بڑا مجمع جو ہوا، ایک بندے نے اٹھ کے کہتا عام حوالے نہ بھی موسیٰ علیہ السلام تہاڈا وڈا عالم بھی کوئی ہے گا، انہیں نے جوڑ چ گل غلطی کوئی نہیں سی وقت نبی نے آخیا نہیں میرے تو وڈا عالم کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آخیا چل پھر تینوں بکھائیے کچھ نہیں جڑا میں تمہیں علم دیتا ہے سمندر چ خطرہ عالم جڑا مک گئے، حضرت خضر علیہ السلام کو بھیج دیتا تواڈے سامنے، پھر انہیں بیڑی توڑی، حالانکہ انہوں نے مفت چلایا کرایہ نہ لیا، انہیں بیڑی بن دیتی، موسیٰ علیہ السلام کیا یار چنگا کام کیتا ہے، انہوں نے نیکی کیتی ہے، تو بیڑی بن دیتی ہے، بعد بچہ مار دیتا، پھر کندھ جڑی جو پنڈ گیا انہوں کو روٹی منگی، انہوں نے کوئی دعوت نہیں کی، انہوں کی کندھ ٹٹھن لگی سی، انہوں بناؤ لگ گیا، کہنے تیرے سارے کم پٹے، انہیں آخیا بس پھر تیرا میرا معاملہ ختم ہے، تو نہیں میرا ساتھ دے سکتا، تے بعد اللہ دے حکم نے دسیا بھی راز آئے، اس بچے کی دسیا بھی تینوں بچے کی پئی ہے بھی بچہ مارتا، یہ بچہ زندہ رہتا تو بڑا حرامی سی، ماں باپ بیچاروں مصیبت پاؤں، انہوں نے ہوں دکھ ہوا مگر انہوں نے گھروں لے گیا، ارے جی بجائے اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد دینی ہے جڑی دنیا کی انہیں بہتر ہونی تے آخرت کی ہونی، یہ اللہ تعالیٰ ساری گلاں تد سنائیاں بھی میں کوئی کام کسی مجبوری تو یا بےوقوفی تو نہیں کرتا، وہ کام کرنا مناسب ہوتا، وہ کام کی بہتری اور بچہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جی حضور کی دعا پڑھی، یہ بھی کیا تیرے دو ہاتھوں سے خیر ہی خیر ہے، شر نہیں برائی کوئی نہیں، اس لیے ہوں ذرا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو مینوں تمہوں پہنچایا، اے بیماری تو اسی پریشان ہو چنگا پڑا یار کی ہو گیا، جنہ بیماری جانا سواب تندرستی، یہ ٹھیک ہے بھی تندرستی سانوں طبی طور سے پسند ہے، جسم نوں چنگی لگتی ہے آرام نہ پھرنا، روحانی طور سے اور عقلی طور سے جو نفع بیماری ہے تندرستی، جو کوئی نبی علیہ السلام بیان کیتا سن لیے تو بندہ کدی بھی نہ آخے بھی کی ہو گیا، سمجھے دے ذریعے خنی اللہ تعالیٰ ترتے کنے انعام کر رہے۔ عن ابی ہریرہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماؤں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام، اے دیکھو نا اتوں کی ہے سطح دے دکھ ہے تکلیف ہے، تھلے موتی موتی ہے، قال ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا حزن ولا غم، اے ساری پریشانیاں کہ مسلمان اگر کوئی تھکاوٹ ہوندی ہے، انہوں کوئی بیماری لگ جاندی ہے، انہوں کوئی پریشانی ہوندی ہے، کوئی غم ہوندا ہے، کوئی تکلیف ہوندی ہے یا ہور غم، حتی شوکت و شاکوا، حتیٰ کہ انہوں کتے کنڈا بھی چپ جاندہ نا تو پٹے کوئی نہ، الا کفر اللہ بہا من خطایا، انہاں ساریاں دے صدقے اللہ تعالیٰ انہاں دے بہت سارے گناہ چاڑ دینا۔
انہوں پتہ نہیں لگتا اتنے ہی معاف کرن دا، اگلی دنیا جا کے بھوکدا پھریں گا، اے تھوڑی جی تکلیف ویکھ لا، میں مفت بھی نہیں تینوں دتی یہ فلانے جنا۔ اور ایک حدیث پاک اللہ کے رسول نے فرمایا جی پت چڑھ دے دن ہوں بہار گزر جاتی تو پتے سک جاتے ڈگتے، فرمایا اتنا ہی بندے دے گناہ ڈگ جاتے ہیں جب اللہ کی طرفوں کو مصیبت آئی۔ اس تو رسول اللہ فرماؤ گے تھی کیوں بخار نو کسی شے نو برا کہیں جے سمجھا کرو۔ اور بڑی پیاری مثال دیتی تک میرے خدا سر سمجھ درخت دو طرح سے اسی دیکھتے ہیں، ایک عام فصلاں نرم جڑی بے ہوا آئی جنوں چک گیا دوجے پاسے آن ٹوٹتی نہیں چک جانا خامت ذرے ایک ایسے جی سنوبر دے درخت ہے یہ بڑے بڑے یہ ہواواں یہاں کا کچھ نہیں بگاڑیاں، پھر چکھڑ آتا تو لک تو توڑتا ہے۔ کافر بے ایمان کی مثال ہے سنوبر دے درختوں کی، یہ ایسے ہے کہ کسی دکھ سکھ تو فائدہ نہیں اٹھاؤتے، نہ دکھ سے اللہ کے اگے چکتے ہیں نہ سکھ سے چکتے، اس نہ مراد ٹولا یہاں سے پھر ایسا ہی عذاب آتا جہاں جڑاں تو اکھاڑ دینا۔ مومن کی مثال آپ نے فرمایا مثل المومن کمثل الزرع، مومن کی مثال جی نرم کھیتی کی ہے، لا تزال الريح تميل، ہوا آتی ہے ادھر آئی این ہو گیا ادھر آئی این ہو گیا، ٹوٹن تو بچیا رہتا ہے۔ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کے چکیا رہتا، دکھ سکھ دے کے اللہ سائیں بندیاں نو ازماوے، کیڑا وہ در سے چکتا تو کیڑا کنڈ وکھاوے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے حدیث پاک چاہتا سلسلہ الحدیث سیدہ علامہ لکھ دیا اللہ نے کنڈ سے ہاتھ پھیریا کہ میں تسی جنے نا قیامت سارے کڈ لے، اسے ساری روحاں نکلائیاں تے آدم علیہ السلام نے دیکھا کوئی تندرست کوئی بیمار کوئی سجاکا کوئی انا کوئی امیر کوئی غریب، پہ آخیا اللہ تو قادر مطلق سی، تیری طاقت ہے ہر کام دی، تو انہاں سارا نے کچھ بنا دینا، پر میں آدم سکیم تباہ ہو جائے سارا کم برباد ہو کے رہ جاتا، کوئی جڑے انہوں نے سکھی بنایا بے شکر کر، کسی نے دکھی بنایا بے صبر کر، پرچے دو ہی ہیں انسانوں کے سامنے شکر اور صبر دا، جڑے انہوں صحیح فائدہ اٹھا کے پاس ہو جان گے، جنہوں نے نعمت شکر نہ کیتا برائی دکھ صبر نہ کیا آپ تباہ ہو جائیں گے۔ ارے سکھی دکھی بندے جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا پیارا مسئلہ حل کیا، بڑا پریشان کن مسئلہ ہے، سبحان اللہ نہ منیے تھے حل ہی نہیں ہوں، پٹتے بڑے بڑے دانا یہ کی ہو گیا غریبی ہے فلانی گل سمجھتے ہوں بجا دنیا میں چلا بیوقوف ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام لوگوں نے پوچھا بھائی جڑے ماں کے پیٹوں نے جمدے بچے یہ کہدا قصور ہے کس گل کی سزا یہاں کے ماں پیو کا کوئی جرم ہے جی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہاں چ کوئی گل نہیں، نہ یہاں سزا ہے نہ کوئی یہاں کے ماں باپ کا قصور ہے، یہاں کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ کم لے رہا جڑا بڑے بڑے آدم نہیں کر سکتے، وہ جنہ مرضی بات کرتے نہ اثر نہیں ہو سکتا، مگر ایک کنے ویکھن بیچارہ سڑک کھڑا تم سڑک پار نہیں کر سکتا، کھڈ آئی ڈگ گیا تو پھر فرمایا تاکہ آنکھوں والوں کو سجائی دے۔ اس وقت اللہ نے بنایا جنہوں تندرست اکھاں ملیاں نا انہوں نے ہوش آئے، انہوں نے اکھاں سرما پوے تو خدا ادھر کا بھی بنا سکتا سی تو ہوں بھی بنا سکتا، جے تو تندرست ہے تو اللہ کے چکتا، جے مصیبت ہے تو صبر کر تیری اس مصیبت کے افزانے چ اللہ بہت اجر دوں گا۔ حدیث پاک تلے آؤں بھی یہ دکھی جڑے اللہ تعالیٰ قیامت دن انہوں کھڑا کروں گا کہ وہ میں تسی میرے مشن سے سی میں تک کام لے رہا سی لوگ تو نصیحت پھگن مگر یہ دکھ جڑا تہاڈا کوئی گناہ تو نہیں سی، اے جنت کھڑی ہے پہلا یہ افزانہ میرے کو لو حساب کتاب بات ہو وہ دکھ جڑے تھی بھوگے انہوں کا بدلہ میں دوں گا۔ عادل اور رحیم خدا ہے، یہو جہ خدا نو من کے گلے شکوے پیدا ہونے سے اسلام کوئی نہیں۔ اے میرے بچے نے پوچھا بھائی اسی سارے اللہ نو مننے ہیں کہ مگر یقین نہیں حاصل ہوتا، تو اس بارے بھی نیک لوگوں نے لکھا اس عمل نو بھی تسی شروع کر دیو اللہ توفیق دے کہ فجر دی نماز تو بعد نہ 41 باری انہوں پڑھنا چاہیے، یا حیو یا قیوم یا بدیع السماوات پر یا ذا الجلال والاکرام نور قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا اے اللہ تو ذا الجلال والاکرام حی قیوم ہے، میرے دل نو اپنے نور نہ روشن کر دے، اے اللہ اے اللہ اللہ یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات پر یا ذا الجلال والاکرام نور قلبی بنور معرفتک، اللہ کو منگو اللہ تعالیٰ سینے روشن کر دے، جہاں سکون بہ جائے جو ہو رہا نا تے چی چی کرنے کی لوڑ نہیں، بندہ رب کو دعا کرتا ہی رہے مینوں تندرستی دے مال دے سب کو، مگر جے نہ ہوے ملے تے شکایت نہ کرے، بالکل راضی ہوے نہ ملن کی بہتری یہ چنگا ہوندا۔ کدے حدیث پاک میں اور کئیاں دے ایمان میں غریبی نہ بچایا ہوا انہوں مال مل جائے بے حیا ہو جان گے، بدماش بن جان گے، کافر ہو کے مرن گے، اور کئیاں دولت دے ذریعے بچایا بے انہاں تے غریبی آ جائے انہاں دا ایمان نہیں رہنا، یہ بھی کمزور لوگ پھسل جان گے، انہوں نے دے کے بچایا ہوا
انہوں نہ دے کے بچایا، میں جو کر رہا ہوں وہ حکمت اور فلسفہ، تسی راضی رہا کرو، من والا عزیز الحکیم من کے خوش رہو، ناراض نہ، ولا یزال المؤمن یصیب البلاء ومثل المنافق کمثل شجرۃ الارض لا تهتز حتى تصطاد، بخاری مسلم۔ مومن نو مصیبت آتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ مصیبت جسے ختم ہوتی ہے تو گناہ تو اتنا پاک ہو جاتا جی ماں کے پیٹ سے جمیا سی، انہوں پتہ بھی نہیں کہ گناہ معاف ہو گئے۔ اور دوسرے پاسے منافق اور بے دین لوگ وہ جڑے موٹے تازے درخت انہوں کی طرح یہ ہونا چر نہیں بندے دے پت بنتے جب تک جڑاں تو نہیں کٹے جاندے۔ داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ میں صاحب فقال مالک تذبذبین، نبی علیہ السلام صاحب بی بی کی خبر لی گیا بیمار سی، کہ کیا تو کس سے کیوں کامب رہی ہیں؟ سردی نہ کمبے، کال تلہم لا بارک اللہ فیہ، کیا لگی بخار ہے اللہ ہے نام مراد نو یہ برکت نہ دے، بخار کی مصیبت پہ فقال اللہ تصب لہم، فرمایا بخار نو برا نہ کہے، فإنّا تذہب خطایا بنی آدم کما یذہب القیر خبث الحدید، کہ جس طرح پٹھی جڑی نا سنار دی یا لوہار دی جڑی وہ لوہے دا میل جڑا کٹ دیندی ہے، اتنا ہے بخار جڑا بندے دے گناہ کٹ دیندا، پریشان نہ ہوا کر۔ کیسے راز ہے جڑے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سانو سمجھا رہا ہے کہ حیران پریشان نہ ہو، جو کچھ اللہ کی طرف ہو رہا تیرا یہ دعا تہاڈا کم ہے، دعا تسی کرو، ایڈی بہادری نہ دکھاؤ کہ سانو اللہ تعالیٰ دی رحمت دی لوڑ نہیں، مہربانی منگو، مگر اس بعد بھی جڑا فیصلہ ہوئے فیصلہ ہوتے راضی رہو۔ خاندان ایک بچہ بیمار سی، بڑی پریشانی کر حضرت امام جعفر صادق کری اندر آن کدی باہر جان تے بڑے پریشان تے دعاواں کرن، اور مر گیا چپ کر کے بہ گئے۔ لوگوں نے آخیا کہ ہن تے زیادہ رونا پڑنا چاہیے یار، وہ فیصلے دا وقت سی، وہ اللہ تعالیٰ کا محنت سماج چیٹی بیا کر دے، جب حکم ہی جاری ہو گیا تو ہن جو انہیں فیصلہ کرتا تو راضی نہیں رہنا، تو اور کی ہے، ہن رون پٹن کا کی موقع رہ گیا؟ پہلا سی بندے کا کام ہے عاجزی کرے، ترلے کرے، مگر جدوں حاکم ایک حکم سنا دے تو حاکم بھی عادل ہوئے، مہربان ہوئے، پھر وہ فیصلے سے ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں، خوش ہوئے۔ ان اعظم الجزاء ما اعظم البلاء، حضرت انس فرماؤں اللہ دے رسول اللہ السلام نے فرمایا کہ جنی وڈی مصیبت بندے تے آؤندی ہیں اُنّا ہی زیادہ انعام انہوں ملنا۔ ان اللہ عز وجل اذا حب قوم ابتلاهم، جدوں اللہ تعالیٰ کسی قوم نال محبت کردا تو انہوں نے مصیبتاں پاؤندا۔ اسی جانے ہوں اللہ دے پیارے جا رہے ہیں، انہوں کیوں دکھ آیا؟ فرمایا نہیں یہ اللہ تعالیٰ دا طریقہ ہے، فمن رضی فلا رضا، جڑا خوش رہا اس تے انہوں یہ حصہ مل گیا، رب دے فیصلے دے راضی، ثواب دے ٹھیر کٹھے کر لے، ومن سخط فلا سخط، جڑا ناراض ہوا وہ پلے ناراضگی پئی، بگاڑ کچھ بھی نہ سکیا، جڑا ثواب ملنا سی وہ بھی گوا بیٹھا، راضی ہو جا کے جو کردا چلو ثواب تے ملو گا، بیماری جڑی جس طرح مرضی رہ۔ اذا اراد اللہ تعالیٰ بعبد الخیر اجل له القوت فی الدنیا، اللہ تعالیٰ جدو بندے دے حق سے بہتری چاہتا، کئی بچے آخر ساری امیاں لی جو پٹدیاں نہیں، میں کیس نہ سنا جو کہ جدو اللہ کسی بندے لی خیر چاہتا نا انہوں اس دنیا کی نقد کسی مصیبت پا دینا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِ الشَّرِّ أَمْسَكَهُ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جنہاں دے بارے سزا دا فیصلہ کریندا انہوں نے اس دنیا چ کچھ نہیں آندا حتیٰ کہ قیامت دن میں انہوں نے بنوں گا، اور چنگا نہیں ساڈے ویکھن تے بڑا یار خوشحال ہے نہیں، بدنصیب آدمی وہ اللہ تعالیٰ دے عذاب چ آ گیا، اللہ راضی نہیں ہوتے، ناراضگی ہے۔ یود اہل العافیت یوم القیامت حین یطہر البراء ثواب لا ان جلودہم کانت قرزت فی الدنیا بالمکر۔ اللہ اکبر، اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے، حضرت جابر فرماؤندے جدوں دکھی بندیاں نوں قیامت دے دن ثواب ملنا شروع ہویا نا، تے جڑے بندے اتنے آرام تے رہ تے کوئی تکلیف نہیں آئی، انہوں نے چاہنا ہے کہ ساڈیاں دنیا جڑیاں جسم دے ٹکڑے کینچیاں نہ لوہے جنہیں کٹتے جاندے چنگا، اسی دکھی ہوندے کی رہا دنیا اتنے رہ گئی، 4 دن نہیں بخار ہوا تو کی لبا، اس ویلے سارے لوگ جڑے دنیا بالکل خیر نہ رہے چاہن گے بھی کاش ان کی کھالیں کاٹ دی جاتی کینچیوں کے ساتھ۔ انہاں چیزاں دے جڑے اللہ دے رسول دے کہن کے ایمان لے انہوں نے پھر کوئی تکلیف نہیں ہوئی، انہاں دعاواں کیتیاں مگر رب دے کہن تے راضی رہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماؤندے حضرت عطا بن ابی رباح اپنے شاگرد نے کیا کہ میں تینوں ایک جنتی عورت دکھاواں۔ یہ عطا شاگرد سی صحابہ کرام تو بعد انہاں کہ ہاں اگر کوئی ایسی جنتی عورت ہے ابن عباس دکھاؤ۔
انا کہ حاضر المرأۃ السوداء، اے کالے رنگ دی عورت جڑی جا رہی نے جنتی عورت اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک دی خدمت آئی، فقال یا رسول اللہ انی اسرا و بنی اتکشف، کہنے لگی اللہ دے رسول مینوں مرگی دا دورہ پیندا تے میں ڈگ پینی ہے تے بے پردہ ہو جانی ہے، سارے وہ شلواراں نہیں سی، عرب عورتاں بھی تہ بندی بندیاں سی، فضل اللہ علی، اللہ کے دعا کرو میرے لیے، فقال ان شئت صبرت ولک الجنہ، آپ نے فرمایا جے تو چاہویں تو صبر کر، یہ تکلیف اتنا ہی رہے تو تیرے لیے جنت ہے، وین سے دعوت اللہ یوافق کے جے تو چاہویں تیرے لیے میں دعا کرنا تو اللہ تندرستی دے، اے دے چھڑ دیتا، انہوں نے کہا قالت اصبر، اللہ دے رسول میں پھر یہ نہیں چاہتی میری بیماری ہٹ جائے، میں صبر کروں گی تو اللہ جنت کا وعدہ اللہ پورا کرے، وقالت انی اتکشف، اینی محنت انہیں کر لی جڑا میں بے پردہ ہونی ہے، فضل اللہ اتکشف، اینی دعا کر دے میں ڈگا بھی پردہ نہ میرا ہٹے، فدا اللہ، حضور نے دعا کر دی نہیں بے پردہ نہیں ہوئے گی مگر بیماری اسی طرح رہو گی تو یہ بدلے جنت جائیں گے۔ ابن عباس فرمایا ہوتا تینوں میں کھاواں کہ یہ جنتی اور سی جنہیں دنیا کا دکھ جڑا سی انہوں من لیا بھی کوئی گل نہیں رہے تو خیر ہے، جنت اللہ تعالیٰ دے۔ وان شداد ابن اوس بس سنا بھی انما دخل رجل مریض یہودان، یہ دونوں صحابی، ایک آدمی وہ گئے بیمار سی، خبر فقال لو کیف اصبحت، پوچھا تو سنا کی حال ہے، قال اصبحت بنعمت، نے کہا اللہ کا فضل، قال شداد ابشر بکفارۃ السیئات وحط الخطایا، تو حضرت شداد بن اوس نے کہا تینوں میں خوشخبری دینا، گناہ تیرے چڑھ گیا تو گناہ اللہ تعالیٰ نے تیرے تو بالکل دور کر دیتے ہیں، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں اللہ دے نبی علیہ السلام نے سنیا کہ آپ فرماؤندے سی اذا ابتلیت عبد من عبادی مومن، کہ جب میں اپنے کسی مومن بندے نو کسی تکلیف تو مبتلا کرنا فہمد نہیں علی مبتلا، مگر اس بیماری جو آزمائش کی میری حمد کرنا، جڑے جی ہے نا تعریف کرتا الحمدللہ علی کل حال۔ ارے یہ دعا بھی بڑی اچھی سکھائی آپ نے کہ عام موقع تے تسی الحمدللہ کہیں دے رہندے جے، مگر جدو وقت آئے نا دکھی حالت دا اسے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کل حال کیا کرو کہ ہر حال چو دی حمد ہے، صرف سخت نہیں باویں دکھ بھی ہونا الحمدللہ علی کل حال، اور 360 واری اگر دن رات پڑھا جائے الحمدللہ رب العالمین کثیرن علی کل حال، سب تعریف اللہ رب العالمین دی ہے اور بہت زیادہ اور ہر حال سے بڑا ثواب بیان ہویا، تو فکر نہ کر ہمالیہ پہاڑ چلی ثواب دے کٹھے ہو جانے 360 یہ دن رات ذکر کر لیا کر الحمدللہ رب العالمین کثیرن علی کل حال۔ مگر یہ بات ایمان دی ہے کہ دل منے، تو فرمایا کہ جدوں میں اپنے کسی مومن بندے کو آزماؤنا تو حمد ہی کردا فإن یکون مزید ذالک یوم غلظتم من الخطایا، تو جدوں پھر اپنے اس بستر تو اٹھدا بعد تندرستی ہو جاندی ہے، اس طرح ہی ہو جاندہ جویں اپنی ماں دے پیٹ چوں جمیا، گناہ ختم ہو چکے ہیں۔ حالانکہ حج اور عمرے سے ثواب ہے، وَيَقُولُ رب تبارک و تعالیٰ نقیت تبدی وَابْتَلَيْتُ، اے ہور ایک اجر دی گل ہے کہ میں اور تسی تندرستی کچھ نفل پڑھ دے سی، قرآن تلاوت کر دے سی، بیمار ہو گئے، کام کار اینا ہو گیا ان کے وقت ہی نہیں رہا، اللہ کی کڈی مہربانی، یہ جا رحیم رب کسی نے ملنا، فرشتیاں نو خدا حکم دینا کہ میں اپنے بندے نو ایک ازمائش پاتا، ہوں اس کو وقت نہیں رہا، نہ یہ نفل پڑھ سکتا نہ تلاوت کر سکتا، مگر یہ ثواب نہ گم کرو، فاجروا لہو ما کنتم تجرون لہو، جو پہلا یہ ثواب لکھی جاندے یہ نام اعمال لکھی جاؤ۔ اور اس تو ہی راوی آندے سی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خبر لی گئے بڑا روئے، تو شقیق اللہ سی پوچھیا کہ تسی روندے جی، وقال انی لا ابکی لاجل المرض، اے نیکاں نہیں کرنا، کیا میں بیماری تو نہیں روندا، لأنی سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول المرض کفارہ، کیونکہ میں خود حضور تو سنیا کہ بیماری تے گناہ دے دور کرنے والی شاید یہ تو کی رونا، وَإِنَّمَا أَبْكِي أَنَّهُ أَصَابَنِي عَلَىٰ حَالِ فَتْرَةٍ وَلَمْ يُصِبْنِي فِعَالِ الْجَهَالِ، اللہ دی بے شمار رحمتیں نہ لوگوں تے دین نہ سمجھا، کہنے لگا یار بیماری ادوں آئی جدوں میں ہن زیادہ عبادت نہیں سی کردا ہوندا، بڈھا ہو گیا سی تے تھک گیا ہویا سی، اگر یہ جوانی چاہتی تو پھر جو میں نیکیاں کردا لأنه يكتب للعبد من الأجر إذا مرض ما كان يكتبه قبل أن يمرض فمنعه من مرض، اللہ دے رسول نے فرمایا بندے نو سارا ثواب ملتا رہندا جدوں بیمار ہو جاندا جڑے کام وہ بیمار ہون تو پہلا کردا سی، وہ سارے نفل
وہ ساری خیراتاں وہ سارے لکھیا جاتا بیماری اس کو اگر روک بھی دینی تو اللہ پاک بنا بھائی یہ میرا اپنا کام ہے یہ نہ سواب ضائع کرو یہ بھی نیت اور ارادہ یہ سی تو اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک گلاں سارے واسطے بہت بڑا سمجھو تسکین دا سامان ہے دل نوں سہارا ملتا دکھ ہی رہندا مران آدمی ٹھنڈ چ رہندا جویں مرم رکھتا جانا زخم سے ورنہ چین چین کرتا رہے بگاڑنا کچھ بھی نہیں خدا دا حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا قرآن پاک اللہ تعریف کی تھی میں امتحان لیا اور نہ آخیا کہ نعم العبد انہ انا وجدنا صابر ایوب نو میرے بندے نو یاد کرو کہ اسی انہوں انہیں دکھاں پایا ادھا دے تو کوئی نہیں 18 سال آپ بھی مار رہا اینا دکھی گیا بے ہر وقت نہ راکھتے بیٹھے رہنا سواہ سے ٹھیکرا کولنا اپنے جسم میں کھرچتے رہنا خارش جان نہ چھڑ دی دکھی اور سب ملنے والے چھٹ گئے ایک بیوی بیچاری نال رہ گئی تے 2 بندے سی جڑے کدی کدی ملنا آتے ادھر ملازم جڑے سی انہوں نے آ کے دسیا تے بچے ایک مکان کی چھت تھلے دعوت کھا رہے تھی چھت ڈگی ہے سارا کنبا مر گیا کسی نے آ کے اطلاع دیتی بھی جنگل کے انہیں جڑے جانور سب تو زیادہ امیر سے اپنے علاقے وہ سارا کیسی موت آئی ہے سب جانور سب خبراں ملیاں آپ نے اینا ہی کیتا جدو خبر دے رہے سجدے پہ جاندے رہے اور یہی کہیں رہے خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا خداوند کا نام مبارک بھائی وہ ماغ سی لے گیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ آندا انا وجدنا صابرا اساں انہوں بالکل صابر پایا اور انہیں کسی معاملے شکایت نہ کی نہ ہوا باپ دکھ آئے سکھ آئے وہ منہ میرے والی رہا تعریف کی خدا دے نے اپنے بندے دی ارے سانو کیا بجے تو تسی میرے سے راضی ہو جاؤ گے رپڑ لو گے مکا تے چین نہ رہو دیو کڑی کیوں جمپی منڈا ہونا سی کارخانے جا کیوں آ گیا بس کی کرو روندے پڑتے رہو میرا رگڑا لگتا ہی رہنا سواب اپنا گاؤندے رہو گے میری مرضی تے راضی ہو جاؤ اجر سے ملتا رہو گا اور جے میرے نہ ناراض رہو گے کم بھی خراب ہو گیا تو گناہ دوسرا سمیڑ لیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد و علیہ صحبہ اجمعین اللہ اکبر بسم اللہ الحمدللہ ہوا نہیں پہی ہاں اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین میرے دوست سی انہوں کا بچہ بھی میرے سامنے بیٹھا مولانا چراؤ دین آؤندے سی بڑے عالم سی بہنا دین دی باتاں سن نال ہی سلیمان بھی آਉਂدا سی یہ عالم دین مگر بہت مدت ہوئی نہیں آئے یہ ہن کافی مدت بعد آئے انہوں نے دسیا یہ مولانا سے فوت ہو گئے یہ ہن بچہ اپنی بہنا دی شادی کرنا چاہتا ہے میں تھوڑے سارے اگے التجا کردا میرا بھائی سی زیادہ سے زیادہ تعاون کرو اللہ اجر دے بڑے سمجھ آسنا آئے یہ تھوڑے دوست سی بھائی سی اللہ تعالیٰ توفیق دے جائے ضائع نہیں جانا تو خرچ اللہ قبول کرنے والا مہربانی فرمائے دے دیو اللہ دے رستے مولانا دی قبر نو ٹھنڈیاں کرو وہ سارے دوست جی اللہ جنت الفردوس انہوں نے اعلیٰ مقام دے مغفرت فرمائے پھر کے نہ اکٹھا کر لو تو جیباں اپنی جنین خالی بھی کر دیا کرو کہ جی کوئی یہ بڑی گل نہیں ہے پیسے پھر آ جانے بٹے رب دے رستے دینا جائے ضائع نہیں جانا یہ کوئی پتہ نہیں ہے وہ دیتا جڑا تھوڑے کنا کام آ جائے دوسرا ایک اعلان ہے بڑا سمجھو ناخوشگوار بالکل بخے دل نہ کرنا پیا تو میرے بیان سن سن کے لوگوں نے کئیاں نے اپنے چینل شروع کر لے مشرق تو مغرب تک نہ ویب سائٹاں چل گئی وہ کئیاں نے ایمانداری نہ کوئی گل کی کئیاں نے ٹکڑے کر لے اپنے اپنی مرضی دیا گلاں جڑیاں وہ گاہ کرتیاں مینوں سگوں بدنام کیتا کئی لوگ سن کے کہنے لگے یار مولانا وہ چاہ تے حالانکہ بالکل وہ امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ والی گل ہوئی بھی وہ ایک علاقے گئے جو انہوں دے زمانے چی انہوں دے نام سے پوری کتاب اس علاقے نرا کفر اور اتنے جو علماء نے فتویٰ دیتا کہ شارانی کافر جب میں گئے انہوں نے دسیا انہوں نے کیا خدا جانتا ہے میں سنی آ گیا یہو جی کتاب بھی کوئی میرے نام سے آ گئی ہے میں یہ ایک لفظ بھی نہیں لکھا نہ میرے دماغ سے یہو جہاں کفر میں بخش سکتا
تو یہ جڑے نکل آئے نا میڈیا اچھے بھی ہے مگر یہاں نقصان ہی بڑا اس تو تھی انہیں حیران سن لو جتوں تک پہنچے سارے خدا دے بندے سن لو بھائی کوئی میرا جمعے کا خطبہ میرا کوئی درس یہ اگر نشر کروں گا نا جو چوری ہوگی وہی مجرم ہوگا سوائے ایک دے کہ وہ میرا نا 40-50 سال کا بچہ ایسے دبئی چ اتنے میرا خادم سی اتنے بھی کر رہا محمود کا نام انہیں جو ویب سائٹ چلائی وہ بس ان جے سوال کرنا کہ وہ تو کرے اور کسی نو کروں گا نہ میں جواب دینا نہ کہ حق سب نے ٹھگیاں کیتیاں سمجھو پڑھنے روح سیدھے کیتے تو ویب سائٹ جہاں دسیا انہیں www مولانا اسحاق کام یا الکتاب.com الکتاب.com اے دو جڑے جنا یہاں سے تھی ویب سائٹوں سے سوال بھی بھیجو 10-12 آئے بھی انشاءاللہ وہ بھی ریکارڈ کراؤنے اس تو علاوہ اور جو بھی ہے نا میں تو سارے تو تے سامنے برات کا اعلان کر یہ جنہوں نے ادارے چل میرا وہ کوئی تعلق نہیں اور یہ اگر یہ کام کرتے اپنا کمائیاں کر لی چاپے خدا نو حساب دیں گے یہ محمود نہ رابطہ کرو سوال بھی بھیجنے تو آپ میرے کو پوچھ لوں گا میں وہ جواب دے دوں گا اور یہ یوٹیوب تو اور ویب سائٹ تو بغیر باقی سارا نہ میں لا تعلق کی اظہار کر نہ نیکی جی بجائے گناہ کر اے مئی دا رسالہ عفت بچیاں واسطے کاری پیرلا صاحب کو حاصل کرو لے جا کرو بچیاں لی تحفہ اے ساتھی نے لکھا دعا دا بیماراں لی اور بھی ایک ہوئی ایک مریض ہے جس کا نام غیور الاسلام ہے اللہ تندرست ہے وہ بھی تندرستی دعا کرنی فضل فرمائے اتنے درمیان سے گل یاد آ گئی کہ شاید تقریر سے بھی سوال پیدا ہوئے بھائی جدو ایک چنگا کام ہوں بیماری سے دعا کا بھی کرنی مکہ سی درس ہو رہا تھا مثنوی مولانا رومی کا اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اتوں ہجرت کر گیا انگریزوں نے گرفتاری دے ورن کرتے اتنے ہی فوت ہوئے مجلسی اور ماضی مولانا یہ مسنی جو بیان کر رہا ہے اللہ کی طرفوں جواؤں کا نعمت ہوں دکھ بھی نعمت ہے سکھ بھی اتنے ایک آدمی آ گیا جن نے آخیا حضور میری ماں تکلیف دعا کرو تو تھانی صاحب فرما سی آخیا ہوں حاجی صاحب قابو آئے جی انہوں نے دعا کی تھی آتے سی نعمت ہے ہوں نعمت ہٹتے آدھے جی ہٹ جائے کہ جی دعا کی آخیا ہٹے تو پھر نعمت کوئی نہ ہوئی تھی اپنی گل تو پھر گئے تو حاجی صاحب نے پھر اللہ کی توفیق نے اپنے دل سے سمجھ کے نا بھی سوار اٹھو کر انہوں نے آخیا اللہ تندرستی نہ بیماری تیری وڈی نعمت مگر یہ تیرا بندہ یہ سارن دے قابل ہے یہ برتن چھوٹا یہ وڈی نعمت نہیں سار سکتا تو مہربانی کر کے وڈی کی بجائے جن جوگا ہے انہیں چھوٹی لے سب حیران رہ گیا انہوں نے آخیا بھائی وڈی نعمت جی وڈے سار سکتے وہ ایوب علیہ السلام ورگے سار سکتے اللہ کے رسول نے جب بیان کیتا 18 سال گزر گیا ملنا دنیا ہٹ گئی ایک دن دو جڑے بندے صرف رہ گئے سی ملنے وہ ترے آؤندے تے ایک نے دوجے نو آخیا ایوب نے ضرور کوئی گناہ کیتا وڈا جی سزا یہ مرے جی ورنہ اینی مدت اسی طرح دنیا کے لوگ تبصرے کرتے تو حضرت ایوب علیہ السلام دوجے نے آخیا میں تیری یہ گل سناؤں گا تو بہت ماڑی گل کی انہوں نے جا کے دسیا تو حضرت ایوب علیہ السلام تنہائی جدو ہوئے تو بڑا روئے کہنے کہ اللہ تو جاننا میں اگر جا رہا ہوا تو دو بندے جھگڑتے ہونا تو ایک آخر اللہ کی قسم تو میں اس کو پتا نہیں انہیں جھوٹھی کھاتی آپ کر دیا کہ وہ کفارہ پہلے دینا پھر مینو آخیا بھی انہیں گناہ کیتا تو پڑیا انہیں چر دعا نہیں منگی 18 سال پھر بیوی بٹھائی پرا چاریاں حاجتری اس آخیا رب مسا نے ادھر روان تارا ہمارا میں دکھی ہوں بڑا کہ تو سب سے بڑا مہربان یہ پھر بھی نہیں کیا ہٹا دے سنا دیتا اتنے حکم مار اڈی زمین سے چشمہ نکلیا اللہ نے آخیا ٹھنڈا نالے پی بھی نہا بھی اتوں آیا جن نے خوبصورت آسمان دے چند واری پہلا بھی نہیں سی جوانی جب وہ واپس آیا تو بیوی نو ملے تو بیوی کہنے لگی اتنے میرا لولا پنگا کھاؤں سی کتنے دیکھا آپ نے آخیا میں ہی ہاں اللہ نے کرم کر دیتا وہی ہے میں تیرا کھاؤں اس تو حاجی صاحب والی گل ٹھیک ہے بے ماڑے بندے دے کس کی گل نہیں ہے وڈیاں نعمت چلنا ہے ترلا ہی کرنا ہے جی نعمت راضی رہن مسئلے کا حل بھی تیرے سامنے ذرا میں کہا ہے کوئی وسوسہ نہ ہوئے اے مولانا پیرلا صاحب نے لکھا 3 کتابوں کا اعلان فرما دیں ادھار منگوائی ہے انہوں نے مینو فون بھی آ رہے پیسے دو معرف الحدیث مکمل سیٹ قصص القرآن کل بھی اپنے پروفیسر مصطفیٰ پوچھ دے کوئی حدیثی کتاب بھی اس دور ہے جی عام بندہ سمجھ تو معرف الحدیث یہ ایسی ہے کہ بہت اعلیٰ ترتیب ہے ترجمہ عمدہ ہے شرح عمدہ ہے
پڑھنا چل گئے پڑھو گے تسی آپ کہو گے یار اتنا دی بندے نو سوار ورگی کتاب نہیں ملی۔ اور بڑے نیک اللہ دے ولی نے مولانا محمد منظور نعمانی لکھی، تو مکمل سیٹ 8 جلداں اینو لو، یہ خاندان کیویں رہنا نوازاں کیویں پوری زندگی لی جو حضور نے ہدایتاں دتیاں سب حدیثاں اور دے ترجمے شرح اور کسر قرآن بھی مولانا افضل الرحمان سیواری نے قرآن مجید قصے آدھے آدم علیہ السلام تو لے کے لوگوں نے تفسیرات بیان بھی کیتے مگر وگاڑ بھی بہت دیتا، یہودیاں عیسائیاں تو لے کے ایڈے ایڈے جھوٹے قصے، کدھر داؤد علیہ السلام کہے جی بیوی چھینن ڈا، کدھر سلیمان علیہ السلام کوئی کر دے۔ یہ ایڈی سونی کتاب ہے 4 جلداں چیڑنا دی 14 سال تھی کہ صحیح قصے کی ہے جو قرآن حدیث کے مطابق ہے، تفسیرہ والے نے کی وجہ میں گل پایا تو یونس علیہ السلام کی ذکر کرنا ہے۔ سارا قرآن دا جو ہے تاریخ کا حصہ قصص القرآن، یہ بھی عمدہ کتاب ہے۔ امام الحسین قرآن و سنت تاریخ کے آئینے میں نبی رحمت جب ایمان کی بہار آئی تو یہ ساری کتابیں جڑیاں اعلیٰ تو اعلیٰ، اللہ توفیق دے جڑی بھی خرید سکتے لے لو۔ مولانا کیا یہ درست ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری صفات لازم نہیں ہے؟ اس حدیث کے بارے میں فرمایا شکریہ، پہلا جو لکھن کی غلطی ہوگی اس پہ نہیں اس کے لیے، کیونکہ دجے نے کی حضور کی صفات کرنی فکرہ یہی ہونا چاہیے مگر صحیح نہیں کر یہ جو نا کہ رسول اللہ نے فرمایا منظارہ قبری واجبت لو صفات تھی، جن نے میری قبر کی زیارت کی تھی وہ دلی سفارش کرنا میرے دل میں پھر لازم ہوتا۔ قبر پاک کی زیارت بڑی نیکی ہے اور کوئی مسلمان ہی مکے گیا نہیں رہ سکتا بے حضور دی قبر پاک جنا۔ 14 سال لنگ گیا، مسئلے اپنے تھا، قافلہ در قافلہ لوگ مدینہ شریف میں جا رہے ہیں اور جدوں دیکھتے مدینہ کا مسافر جب میں پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں۔ ہر بندہ تڑپ رہا اور شاعر نے بڑی پیاری گل کہی، من اگر بالو پرے نہیں داشتم، جے میں جانوراں دی طرح پر ہوندے میرے من پریدم صوبے کوئے دوام ہمیشہ میں اڑ کے نبی پاک دے روضے کی طرف جایا کرتا، روضہ پاک کی زیارت اپنی میرے حدیث پاک کی یہ نہیں آپ نے فرمائی۔ یہ جڑا بھی کتاب میں لکھدا مارا کر آپ دا نام لے کے کوئی شے اپنے کولوں نہیں کہنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ کیا اپیل جڑی ہے دل کن ترنے تے کر کے جانی جے مدد برکت دے اللہ۔ ہر کام جڑا دے حکم نہ ہوندا تو غالب اور زبردست ہے، انہوں کوئی مجبوری نہیں تے نہ دے علم کوئی خامی اے ہونی۔ مولانا عبدالغنی صاحب بیٹھے نہیں پوچھتے ایک پرانی کتاب جڑی پڑھی بھی نہیں جاندی، ایک ہی کتاب ہے تجرید الکلام۔ اتنے تو آدھے جی اتنے نہ شیعہ نہ سنی ہے نہ بریلوی ہے نہ دیوبندی، سب مسلمان ہیں۔ اتنے وہ گل جی چنگی دسی جی تو تجرید الکلام ایک ایسی چھوٹی جی کتاب بنائی علامہ محمد ابن محمد توسی نے، شیعہ عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، نچوڑ کٹ کے ایک سطر تسی منو کہ عقیدہ ہے اللہ کی ہے، قیامت کی ہے، رسول کی ہے، بالکل انہوں سمجھ نہیں نہ لوگ ڈب گئے اس کتاب کو کیویں حل کریے۔ معمہ سطر لکھی جانا اور پھر شرح لکھیاں لوگوں نے، کسی پہلے عالم نے لکھی، کسی بعد کی شرح جڑی کوشتی دی مشہور ہے، ایک سنی عالم ہے جن نے پھر شرح کی دسیا یہ فکرے تے حل کی ہے۔ تو نام توسی فکرہ خدا دے بارے چ لکھنا جڑا العزیز الحکیم تو دسیا، وعلم و استغناء و علم ید اللہ نے علی انتفاع الکبیر من الفاظ۔ دو گلاں جدوں رب دے بارے سمجھ آ گئیاں کہ انہوں کوئی مجبوری نہیں، وہ غنی اور بے نیاز کیوں غلط کام کرے، اور دوسرا علم۔ یہ دو صفتاں دا دماغ بہ جانا کہ کوئی انہوں حاجت نہیں، نہ وہ کوئی کام اٹکیا جڑا غلط کام تو بغیر نہیں ہونا، اس تو دا غنی ہونا اور وہ پوری طرح عالم ہونا۔ یہ دو صفتاں جڑیاں اس گل دا خاتمہ کر دینیاں بھی تسی وہ کسی فعل تے اعتراض نہیں کر سکتے بیا کام انہیں کیوں کیا کرو گے۔ یہ مطلب یا تو انہوں نے بے بس ہویا یا سمجھے انہوں علم اکڑی کوئی نہیں۔ اگر انہوں مستغنی مندے جے
کہ انہوں کوئی محتاجی نہیں غلط کام کر دی تے نہ وہ علم کوئی خامی ہے، پھر تمہیں آپ پہ یقین ہو جائے دل اینا برف کی سل تھلے آ جائے گا، ٹھنڈ پی جائے گی، تو تے پہاڑ گر جان مصیبتوں دے، تا سارا کنبا مر جائے، تا مال لٹیا جائے، وہ تبھی دکھ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے انجیکشن لاؤ یا جب ڈاکٹر آپریشن کرے دکھ تو لگتا جسم، یہ تبھی تکلیف ہے، مگر عقل مطمئن ہوتی، دماغ نہ یہ خدا نہیں، یہ تینوں کو مغالطہ لگا۔ اللہ تو کہیں انہوں جڑا ہر خامی تو پاک، وہ بارے سے سوچ بھی نہیں سکتے بیاہ کیوں ہوا، وہ افعال بھی جڑے کم یہ بھی خامی تو پاک۔ میں ہوں افعال کا ذرا ذکر کرنا کیونکہ یہ بارے سے تشویش کا شکار ہوئے، ساری دنیا ایسے مصیبت پھنسی ہے، وہ امیر کیوں ہوں، میں غریب کیوں ہوں، میرا کم کیوں نہیں ہو رہا، میں تندرستی ہوں بیمار کیوں ہو گیا، اے کیوں ہو گیا، یوں کیوں ہو گیا۔ یہ سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرتا نا وہ کچھ غلطیاں، یہ کام نے ٹھیک نہیں کیتا، اعتراض کر دیں یار جوانی بچہ بے وجہ مارتا، اے کی ہو گیا، ایک ایڈا کفر ہے جہاں نال دا کفر کوئی نہیں، اللہ بننا اور پھر ڈپریشن کا شکار ہونا، اعتراض کرنے۔ اس طرح اللہ پاک نے کئی صورتیں جہاں لاگے لاگے جنہوں یا سبا تو شروع کیتا یا یسبح تو شروع کیتا، یہ ساری صورتیں مسبحات اخواؤں اور نال سب اسم ربک الاعلی وہ بھی یہ شامل، تسبیح تو شروع ہوئی۔ پہلا اللہ پاک نے کہا سبح للہ ما فی السماوات، آسمان اور ہر زمین دی ہر شے نے وہ تسبیح کی، جب تو بنی ہے نا وہ اپنے وجود نال اپنے ہون نہ دعائی دیں دی میرا بناؤ والا جڑا کمیاں تو پاک ہے۔ اللہ احسن کل شان خلق، جن نے جو شے بنائی اخیر کر دیتی ہے وہ کمی اور کسر کوئی نہیں، کسر نظر آؤں سارے علم کی کوتاہی، سانو اجے سمجھ کوئی نہیں، اسی ایویں چیخ دیں گے آ ناڑ کیوں بن گیا ہو گیا، اگے جا کے علم آپ ہی دس دینا کہ تھی بےوقوف سی، یہ بھی ہونی ضروری سی، اس تو بغیر جسم نہیں سی بھی ٹھیک بن سکتا۔ تو سب اللہ ہر شے جڑی دعائی دینی چلی آئی ہے تو یہ سب ہو، پر میں پچھلی گل ہی کوئی نہیں، ہوں بھی ہر چیز جڑی نہ کہہ رہی ہے تو قیامت تک کہوں گی کہ اللہ پاک ہے، وہ کمی اور کسر کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیا دلیل بھی دینا تو کیوں میرے بارے چننا ضروری ہے بھی میں اللہ تعالیٰ نے پہلا فرمایا الملک القدوس العزیز الحکیم، پہلی گل ہے کہ وہ بادشاہ، یہ نہیں بے بسوں جو کام ہوتے ہیں، کئی کام ایسے ہے کہ حکومت نہیں کرنا چاہتی مجبوری، کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی خامی نہیں، ابھی پاویں کوئی ساتھ جو نبی یا کوئی فرشتہ جو مرضی۔ ایک دور ایسا سی جدو ہے نہیں سی یہ آدمی سابق کا فون بات نام و نشان ہی نہیں سی، اللہ نے بناتا، پھر وقت آتا کہ ختم ہو جاندے، کبھی تندرست ہوندے ہیں، کبھی کمزور ہو جاندے، جوان ہوندے، بڑھاپا ہوندا، طرح طرح کی کمیاں کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں شان تو بالکل پاک ہے، کوئی وقت ایسا نہیں آیا جدو ہے نہیں سی، نہ کوئی وقت ایسا ہونا کہ نہ ہوئے۔ اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عام لوگ سوال کرنے کہ اللہ تعالیٰ کدوں تو انہوں نے کہا یار تو وہ وقت دس جدوں خدا ہے نہیں سی، میں تین دساں فلاں وقت تو جہاں کدوں تو ہے نا وہ خدا نہیں، خدا ہوئی ہے جہاں نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی اخیر ہے، اپنی ذات کی وہ سبوح، کوئی وہ ذات کمی نہیں، جہاں وہ صفتیں علم ہے، قدرت ہے، سننا ویکھنا، جنیاں بھی شانہ انہاں چ بھی عیباں تو پاک ہے۔ سارے دے سارے جنہیں نا ہر عالم نو اخیر ہتھیار سٹنے پیندے ہیں، جہدے پلے کچھ ہے گا نا ذاتی نہیں، اس نبی ولی دا اپنا کچھ نہیں، رب دیندا اور جنہ دیندا اُنہ ہی ہے، تے جدوں چھین لوے وہ چھین بھی لیندا۔ بڑے بڑے پھر کہہ دندے بھی نبی رسول بھی صحابہ نسیان دا شکار ہو جاندے، بھول جاندے ہے گل اللہ دی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دا علم جڑا وہ اپنا کامل ہے، ایک ذرہ بھی وہ علم تو باہر نہیں، اور وہ علم تو کدی جدا نہیں ہوتا، کدی انہوں بھول جاوے چیتا ہی نہیں رہا نہ۔ اسی طرح وہ سننا ویکھنا، سادہ سننا ویکھنا بھی تھوڑی دور تک آواز جاتی ہے کہ کان بہرے نہیں سنتا، اللہ پاک اس تو بھی پاک ہے، ہر شے سنتا ہے، جو پیچھے گزر گیا وہ آوازاں بھی وہ سن رہا، جڑیاں آنی ہیں وہ بھی پیشگی سن رہا، وہ سننا بھی کامل ہے، مخلوق کی طرح نہیں، تو وہ افعال بھی کمی تو پاک ہے۔ تین شے ہوندی ہیں، خود شے ہوندی ہے، پھر وہ کوئی صفتاں ہوندی ہیں، بعد جو کچھ کام کرتا، اللہ اپنی ذات صفات افعال سب پاک، اور عیب تلاش کرے نا آدمی کیا خامی ہے تو اللہ نہیں، کبھی بھی دل سے وسوسہ آ گیا بیاہ کی ہے نہیں، کڑیاں نہ ہو جاندے اسی پھر اعتراض کر دیں بیاہ کیوں کر دیتا، باقی ٹھیک ہے وہ نہیں سی ہونا چاہیے مگر وہ مجبور ہے۔ اللہ فرمایا اللہ مجبور نہیں، الملک با اقتدار بادشاہ، انہیں اپنی بادشاہی جو کرنا اپنی مرضی نہ کرنا، یہ نہیں بے بسی ہو جانی ہے جے تو تسی کرو بیاہ کیوں انہیں کرتا نہیں،
خود اپنی مرضی والے ارادے نال نے کام کرنا تے القدوس بادشاہ بھی وہ نہیں جڑا غلط کام کرے وہ بے عیب بادشاہ انہیں جو حکم جاری کرنا کسی نے غریب بنایا کسی نے امیر بنایا کوئی تندرست بنایا بیمار بنایا وہ ٹھیک ہی ہونا ہے تو نہیں سمجھ آتی کہ نہ تسی اپنی سمجھ جڑی نا وہ نہ دار و مدار رکھو اللہ نو منو کہ ساری اپنی بے وقوفی ہے اللہ پاک اور نال پھر دو صفات بیان فرمائیں جڑیاں نچوڑ ہے ساری گل دا العزیز الحکیم کہ وہ بادشاہ جڑے دو صفتاں بے عیب بادشاہ اور نال عزیز ہے حکیم بالکل جی موتیاں کی لڑی ہوتی نا یا سنار بنا پیا نال جوڑ کے اداں قرآن بنیا العزیز الحکیم عزیز کی غالب جنہوں کوئی مجبوری نہیں کوئی حاجت نہیں کئی کام اسی نہیں کرنا چاہتے آپ بھی آنے غلط ہے مگر سارا کام نہیں اس تو بغیر ہوتا اسی وہ کری کے جھوٹ بولیے تو مقدمہ جتنے رشوت دئیے جان چھٹتی ہے اسی محتاج ہو جانے ہیں برائی کرن فرمایا اللہ نو کی مجبوری ہے کہ وہ غلط کام کرے العزیز غالب ہے خدا اپنا حکم چلتا اس وقت کوئی محتاجی نہیں بھی وہ غلط کام کرے اور دوسرا یہ پتہ ہی نہ ہوئے آدمی جانتا ہی نہیں بے غلط کام ہوتا علم ہی ناقص ہوئے یا بے موقع کام کرے جانتا بھی ہے مگر بے وقوفی نہ غلط کام کر دے فرمایا اور حکیم غالب بھی ہے کہ دانا ہے اس تو نے وہی کام کرنا جڑا اس موقع سے سچ ہے یہ ایمان عقیدے اس جڑا کہ نا یہ ذکر کرو یہ ذکر ہے نہیں زبان کا چسکا یہ دل سے اتارنے ہیں بے جس خدا نو مننا وہ بارے من کہ اس دنیا کا بادشاہ اور بے عیب بادشاہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم وقال تعالی فی موضع آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر واجب التکریم سامعین کرام قرآن مجید نو آدمی پڑھے اور رسول کریم علیہ السلام دی حدیث کا مطالعہ کرے تو اللہ تعالیٰ دے بارے جنہاں شیاں دا حکم ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں چیزاں نہ یاد کرو انہاں سے ایک تسبیح ہی ہے کہ اللہ نو سبحان کہو اس تو سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ و بحمدہ کہیے سبحان اللہ العظیم کہیے طرح طرح کے کلمے سبوح قدوس کہیے تسبیح اللہ تعالیٰ دا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے یہ اپنے دلوں سے جماؤ اور یہ اپنی زبان نہ اقرار کر دے رہو تسبیح کو چھوٹی جی گل نہیں تسبیح دا اللہ تعالیٰ کی ذات صفات افعال سب نہ تعلق ہے کہ پہلا اللہ تعالیٰ آپ کی ہے اور دے اندر کوئی